ٹویٹر پیغام میں کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان۔ مودی کی اقلیتوں کے خلاف پالیسیاں عالمی سطح پر بے نقاب ہو گئی ہیں۔ ٹی ٹی آئی را کا منصوبہ ہے جس کے ذریعے مودی کو دباؤ سے نکالا جائے گا۔ ٹی ٹی آئی را کا منصوبہ ہے ایسا کہا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو بھی را نے ہی منظم کیا۔ را نے کالعدم ٹی ٹی پی کی مالی اور عسکری مدد بھی کی۔ را نے ٹی ٹی آئی کو منظم کر کے لانچ کیا۔ ٹی ٹی آئی کے ذریعے بھارتی مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ پاکستان پر ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کا الزام لگایا جائے گا۔ دہشت گردی کے فروغ کے لیے را کا نیا منصوبہ خطے میں عدم استحکام لائے گا۔ سینئر دفاعی تجزیہکار بریگیڈیئر ریٹائر نادر میر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ نادر میر صاحب شکریہ وقت دینے کے لیے نیوز ون کو۔ مودی اور را کا یہ نیا منصوبہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے آپریشن کا ایک نیا بہانہ ہے۔ بھارت کے اس اقدام سے خطے کے امن کا قائم ہوتا توازن کتنا بگڑ سکتا ہے؟ ہماری پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ پی این آر ایم نے پہلے ہی کہا ہے کہ بھارت اب تمام جو مسلمان ہیں بھارت میں 22 کروڑ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ یعنی پاکستان کی آبادی کے قریب ان کو قتل عام جینوسائیڈ کرنے کی تیاری میں ہے، پوری تیاری میں ہے اس وقت۔ یہی آر ایس ایس ہندوتوا اور ان کی پارٹی کا ایجنڈا ہے اور وہ مختلف شکل سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا یہاں پر مسلمان لڑکی نے حجاب وہاں پر یونیورسٹی کالج میں گئی اور اس کے ساتھ جو ہوا اور باقیوں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سوشل میڈیا سارا دیکھ رہا ہے۔ یہ تو صرف پانی ہے جو ان پہ پھینکا گیا کئی جگہوں پہ، ابھی خون کی ہولی جو ہے اس کا پروگرام ہے جیسے آپ نے کہا اور بالکل صحیح کہا۔ یہ صورتحال ہے کہ وہ مسلمانوں کو پہلے بھارت سے ختم کرنا چاہتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ تو پہلے ہی ظلم کر رہے ہیں مسلمان جو پاکستانی ہے ایکچولی کشمیری، اور اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتی ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کو یعنی پاکستان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ریسنٹلی بلوچستان میں جو ہوا، ہمارے بہادر جو شہید بھی ہوئے اور بہادری سے لڑے ہمارے فوجی اور ان کو دہشت گردوں کو ہٹایا ہرایا، وہ بھارت کے ہی جو انہوں نے بھیجے تھے وہاں سے۔ تو مختصر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پورا خطہ نہیں، خطے سے زیادہ خطے، پورے علاقے جو اس خطے جتنے بھی خطے ہیں یہاں پر بہت سارے، وہ سارے متاثر ہوں گے کیونکہ انڈیا کی جو مودی رجیم ہے اور جو انڈیا ہے وہ اپنی پالیسی ایکسپینشن کی، قبضہ کرنے کی اور مسلمانوں کو خاص طور پہ، دوسری بھی اقلیتیں شامل ہیں، کرسچن بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سکھ بھی ہیں خالصتان کے لوگ، لیکن سب سے زیادہ جو ان کی نفرت اور دشمنی ہے وہ مسلمانوں سے۔ دیٹ مینز انڈین مسلم، کشمیریز مسلم جو کشمیر میں ہیں اینڈ پاکستانیز۔ سو آپ کو اب پاکستان کی جو ہماری حکومتیں ہیں، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ان کو ذرا سوچ پڑے گا۔ یہ یہاں باتیں ہوئیں 100 سال امن اور دوستی بھارت کے ساتھ، وہ بات ہو چکی ہے، دفن ہو گئی ہے، انہوں نے بھارت میں دفن کر دی ہے۔ تو ہم پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ پوری پاکستان قوم کو تیار کریں، نہ صرف فوج کو بلکہ قوم کو، اور بھارت کے کشمیر کے علاوہ بھارت کے مسلمانوں کی مدد کریں، ان کی سپورٹ کریں، ادروائز وہاں جو ہوگا اس کی آگ یہاں پر آئے گی۔ اور یہ سب اسی کا ایجنڈا ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں کہ نئی یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے، یا را یہ کرا رہا ہے یا را وہ کرا رہا ہے۔ وہ جو را ہے بھارت کا ایک کی ایجنسی ہے نا، طور کی تو نہیں نیوزی لینڈ کی یا کسی روس کی ان کی ایجنسی نہیں ہے، بھارت کی ایجنسی ہے، اور اس کا کام ہے پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی مہم کرنا، اینڈ دے ہیو جسٹ اسٹارٹڈ اے نیو ون ود ان انڈیا اٹسیلف۔ ٹھیک، بریگیڈیئر ریٹائر نادر میر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر دفاعی تجزیہکار۔ حارث نواز صاحب، جو ٹی ٹی پی ہے وہ بھی بھارت کا ہی پروجیکٹ تھا، اب ٹی ٹی آئی را کا منصوبہ ہے۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، خطے کا امن اس زہریلے پروپیگنڈے سے کتنا ثبوتات ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے جس آگ سے انڈیا کھیل رہا ہے، اس آگ میں پورے ریجن کو لے سکتا ہے۔ پہلے تحریک طالبان بنائی افغانستان میں بیٹھ کے، اب وہاں پہ ان کا پتہ کٹ گیا ہے، وہاں سے ان کے کانٹیکٹ ختم ہو گئے، تو تحریک طالبان انڈیا بنا لیا ہے۔ انڈیا میں بیٹھ کے اور خطرناک عزائم کریں گے، یہ کبھی مسلمانوں پہ اٹیک ان سے کرائیں گے، کبھی یہ ہندوؤں پہ اٹیک کرائیں گے، کبھی یہ کشمیریوں پہ اٹیک کرائیں گے، کبھی یہ کرسچن پہ اٹیک کرائیں گے، اور سارا ملبہ پاکستان میں ڈالیں گے جیسے یہ ہمیشہ شیر ڈرامے کرتے ہیں۔ کبھی اوڑی کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی پٹھان کوٹ ہوتا ہے، کبھی پلوامہ ہوتا ہے، سارا الزام پاکستان میں لگائیں گے۔ تو یہ را کا اور یہ جو خاص چار کا جو ٹولہ ہے یہ بڑا خطرناک کھیل کر رہے ہیں، یہ کہ مودی اینڈ کمپنی جو ہیں یہ ہندو اسٹیٹ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، تمام مائنورٹیز کو یہ جو ہراس کر رہے ہیں تاکہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور ان کی فوج اتنی انٹرینڈ ہے کہ یہ سنبھال بھی نہیں سکیں گے، یہ انڈیا کو توڑنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔
لیکن حکومت پاکستان کو اس کو بڑی سخت ایکشن لینا چاہیے. ہماری انٹیلیجنس کو، حکومت کو، فورن آفس کو، انٹیریئر منسٹری کو دنیا کو بتائیں کہ انڈیا کی کیا عزائم ہے، کیسے پاکستان میں ڈسٹربنس کر رہے ہیں، ہراسمنٹ کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے بھی بلوچستان میں امن نہ ہو اور ہمارا کامیاب نہ ہو. اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، کاؤنٹر ارینجمنٹ کرنے چاہیے. جی حارث نواز صاحب، پاکستان کی جو امن کی کاوشیں ہیں وہ ان کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ کیا پاکستان کو اب اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے خطے میں امن کے لیے؟ خاص طور پہ ہمیں دو لوگوں سے بات کرنی، دو ملکوں، رشیا، چائنا، ایران اور ٹرکی، اسلامک ممالک، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ انڈیا کس طرح کا کھیل کھیل رہا ہے، اور اگر انڈیا اس طرح کا کھیل کھیلتا ہے تو اس سے رشیا، چائنا کو یہ بتانا چاہیے کہ اس خطے میں اس کے کیا اثرات ہوں گے. اگر پرانا خاصا لڑائی ہوتی ہے کا نقصان ہوگا، یہ بتانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بھارت کا جو نیا منصوبہ ہے وہ خطے کے امن کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے.